الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے بیان سے یہاں ایک اعتراض ہو رہا ہے یا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن ماں کے پیٹ میں کیسے اللہ اللہ کرنے لگ گئے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ ایسے اعتراض وہ لوگ کریں گے جن کا عقیدہ اہل سنت بریلی کے خلاف ہوگا، اور وہ لوگ طرح طرح کے مذاق اڑائیں گے، تو ان کو جواب دینے سے پہلے یہ واقعہ سنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب وہ شخصیت ہے جن کو دیوبندی، وہابی، بریلوی سب مانتے ہیں، کسی کو اس واقعہ پر کوئی اعتراض نہیں۔ حافظ مولوی رحیم بخش صاحب دہلوی نے حیات ولی کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قبلہ کی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس میں ان کی ولادت سے قبل کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ والدہ صاحبہ کے بطن یعنی پیٹ مبارک میں بھی تشریف رکھے تھے کہ ایک دن ان کے والد بزرگوار جناب شیخ عبدالرحیم صاحب کی موجودگی میں ایک سائلہ یعنی مانگنے والی شاہ صاحب کے گھر میں آئی اور روٹی کا سوال کیا، تو شیخ عبدالرحیم صاحب نے اندر سے روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سائلہ یعنی مانگنے والی کو دے دیا اور ایک گھر میں ہی رکھ لیا۔ وہ مانگنے والی روٹی لے کر چل پڑی۔ جب مانگنے والی حضرت کی دروازے سے باہر نکلنے لگی تو شیخ عبدالرحیم صاحب نے سائلہ کو دوبارہ بلایا اور روٹی کا باقی آدھا حصہ بھی اس سائلہ کو دے دیا۔ جب وہ سائلہ جانے لگی تو شیخ صاحب نے پھر اس سائلہ کو آواز دی اور گھر میں جتنی روٹی پڑی تھی ساری اٹھا کر اس سائلہ کو دے دی۔ اس کے بعد گھر والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پیٹ والا بچہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ ابا جان جتنی روٹی گھر میں موجود ہے سب اس سائلہ کو یعنی محتاج کو، مانگنے والی کو راہ خدا میں دے دو۔ حیات ولی صفحہ نمبر 293 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یاد رہے یہ وہ شاہ صاحب ہے جن کو دیوبندی، وہابی بڑی محبت سے مانتے ہیں اور اس واقعہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات یہ واقعہ حیات ولی میں موجود ہے۔ اب نتیجہ آپ خود نکالیں گے کہ گویا شاہ ولی اللہ صاحب ماں کے بطن میں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ روٹی کا ایک حصہ بچا کر گھر میں رکھ لیا گیا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ سے بول کر باقی حصہ دینے کو کہا، اور پھر جب ان کے والد نے وہ حصہ دے دیا تو اسے بھی شاہ صاحب نے ماں کے بطن میں یعنی پیٹ میں دیکھ لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ گھر میں ابھی اور روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب ان کے کہنے پر سب دے ڈالا تب خاموش ہوئے۔ حضرات اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے باپ کو روٹی کے مسئلہ پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں تو جو ہوں بھی ولیوں کے شہنشاہ، پیشواؤں کے پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے یعنی پیٹ سے اللہ اللہ کی صدا لگائیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ خدا ہدایت دے، آمین۔ خیر بات دور چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ نور بی بی فرماتی ہیں کہ جب غریب نواز
میرے پیٹ اقدس میں تشریف لائے تو آدھی رات کے بعد میرے بطن اقدس سے یعنی پیٹ سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھی، اور یہ آوازیں سن کر مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ میں اپنے مقدر پر ناز کرتی تھی اور ہونے والے بچہ کی خوش بختی کو دیکھ کر میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا تھا۔ خدا کا ہزار ہزار بار شکر ادا کرتی تھی کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو میرے پیٹ سے اپنا مقبول بندہ مجھے نواز رہا ہے۔ حضرات گرامی، جب خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا معین الدین حسن پیدا ہوا تو میرے اندر سے اتنا نور میرے بیٹے کے ساتھ نکلا کہ ہمارا پورا محلہ سنجر منور اور روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی غور فرمائیں کہ خواجہ غریب نواز کوئی نبی نہیں، صحابی نہیں، تابعی نہیں، تابعی نہیں، بلکہ ایک ولی ہے، اور کملی والے کی اولاد میں سے ایک حضور علیہ السلام کے باغ کے پھول ہیں، اور سرکار کے بچڑوں کے بچڑوں کے بچڑوں کے بچڑے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے بچڑوں کی یہ شان ہے کہ ولادت کے وقت سے نور نکلتا ہے، تو خود والی دو جہاں محبوب رب العالمین سید الانبیاء مدینہ کے تاجدار حبیب کبریا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر یہاں سے حضور علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کر باتیں آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ، پھر یہ کل ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک